السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پچھلے رکوع میں موت کے خوف کے بارے میں بات ہوئی کہ جہاں پورا ایک گروہ لوگوں کا نکل گیا موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو موت عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بات ہوئی۔ حکمران کے لیے علم اور جسم کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی، یعنی قوت والا جسم۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کا تابوت سکینہ کا ذکر ہوا۔ اب وہاں سے آگے انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے کہ جب طالوت کو انہوں نے اپنا بادشاہ مقرر کر لیا تو آگے کیا سلسلہ بنا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ یہ ایک بڑی آیت، اس کا ترجمہ۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والے ہیں۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کی دوسری طرف اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں۔ ان کا نام طالوت تھا، جن سے جنگ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام جالوت ہے۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ ان سے ہم جنگ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملنے والے ہیں، یعنی آخرت پہ جن کا ایمان پکا تھا، تو انہوں نے کہا نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ساتھی ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو جو تھوڑے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ بھی کتنی ساری ایسی جماعتیں جو تھوڑی سی ہوتی ہیں اور بڑوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بات پکی ہوئی۔ قرآن کی آیت میں اس کا ترجمہ پڑھا دیں۔ اس ایک آیت میں بہت ساری چیزیں۔ طالوت نے اپنی لشکر کو پہلے بتایا کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو پہلے ان کو بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیں گے۔ تو کس چیز سے امتحان لیں گے؟ دریا سے۔ اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، اس بات کو سمجھنی، اصل تو جنگ کرنے جا رہے ہیں نا، یہ کیا رستے میں اور امتحانات ہیں؟ بھائی یہ زندگی ایسی ہے، تو اللہ یہ سارے کام ایسا لگتا ہے انسان کر رہے ہیں، کرتے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں جو وہ پاس کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے ایک نماز کا حکم ہے نا، کبھی کبھار کہنے والے کو ایسا لگے گا اس سے کیا ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نماز ہم تو الگ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی امتحان تھا۔ تو وہ امتحان جس نے پاس کر لیا، اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مشکل والے کام تھے نا جو نہیں ہوتے تھے ان سے، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے کرائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ وہ پانی، اب کہتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ تھا، تو ساتھ ان کے حضرت سمیع علیہ السلام بھی تھے، تو وہ اس وقت کے نبی بھی تھے۔ تو کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کی طرف وہی کی گئی تھی کہ بھئی یہ اس پانی سے بچنا اپنے لشکر کو لے کر کے. بہرحال روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو امیر ہوتے اس کے اللہ تعالیٰ بے پناہ رہنمائی فرماتے ہیں. امیر، صالح امیر، یہ ایک صالح امیر تھا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امیر تھے، تو پہلے سے ہی رہنمائی تھی کہ یہ چیز ہے اس سے بچو، یہ چیز ہے اس سے بچو. پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا. تو جیسے جن نے پانی پیا وہ سارے جیسی، چونکہ اب امتحان تھا، وہ جیسی اس طرف پہنچے تو انہوں نے دیکھ کے دوسرے کے لشکر کو دیکھا جالوتی اور کہا بھائی ہم تو نہیں لڑ سکتے اس سے، آج تو ہم نہیں لڑ سکتے. تو اب جو 2 لوگ تھے نا وہ قوت میں اتنے تھے تو انہوں نے کہا کہ کئیوں بار ایسا ہوا کہ کم فوج جو ہے وہ زیادہ کے اوپر حاوی ہوئی ہے. چانچہ روایات میں آتا ہے کہ یہ 313 لوگ باقی رہ گئے تھے بس. روایت میں آتا ہے کہ صرف 313 لوگ باقی رہ گئے تھے اور یہ جنگ کرنے جا رہے. ایک ہوتا ہے نا دفاعی جنگ، ایک ہوتا ہے اقدامی جنگ. یہ اقدامی جنگ کرنے جا رہے تھے، مطلب ایسا نہیں ہوا وہ چل کے آگے، ایسا ہوا یہ چل کر کے گئے. تو اب اس میں بھی اتنے پیچھے رہ گئے، صرف اتنے سے آگے رہ گئے کہ بھئی انہوں نے جنگ کرنی. چنانچہ روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نہر ہے کوئی، یہ فلسطین اور غالباً اردن کے درمیان کی کوئی نہر ہے. اب میں آپ کے سامنے نا جو 313 اور کم جماعت جو ہے بڑی جماعت کے اوپر حاوی آ جاتی ہے، اس کا تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا ہوں. چنانچہ سب سے بڑی جنگ اور جو صحیح لکھی ہوئی جنگ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، وہ جنگ بدر، جہاں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی. ڈاکومنٹڈ ہے یہ ایک نہیں کئی جگہوں کے اوپر، اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کم سے کم بھی جو تھے 1000 کی تعداد میں تھے، کم سے کم 1000 سے زیادہ تھے. تو چنانچہ جب یہ پورے لشکر، یہ دونوں 313 اور یہ آمنے سامنے آ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصرت بدر والے مسلمانوں کو. ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا نہیں تھا 313 کے پاس، اور وہ بھرے ہوئے تھے ساز و سامان سے، اور جنگجو تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ بس ایویں ہی گنتی پوری کرنے کے لیے جی جا کے آؤ کھڑے ہو جاؤ، وہ والا چکر بھی نہیں تھا. تو یہ ایک ایسی جنگ تھی جو کہ بتاتی ہے کہ تھوڑے سے مسلمان بھی یا تھوڑے سے لوگ بھی بڑی بڑی قوموں کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں. اب حال کی ایگزامپل لیں، حال کی ایگزامپل میں افغانستان کی ایگزامپل لی جائے. جو افغانستان کے طالبان ہیں تو دیکھا جائے تو کتنے ہوں گے، 2, 2.5, 3 لاکھ ہو جائیں گے، اور کتنے 6, 7 لاکھ ہو جائیں شاید. اب 7 لاکھ بڑی تعداد ہے، اتنے نہیں ہو سکتے. اور 2000 پتہ نہیں کب سے، 1 سے یا غالباً 2 سے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہاں کے اوپر مسلط ہوتے رہے. نیٹو پوری کتنے سارے ممالک کی افواج، کتنے سارے، اور ان کے پاس کیسا اسلحہ تھا، جدید اسلحہ. قوت کیسی تھی، مال کتنا تھا، جس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں. اس کے بعد حال ہی میں جب بھاگ رہے تھے تو کیسے بھاگ رہے تھے کہ جہاز سے بھی لوگ کود رہے تھے، جہاز کے اوپر چڑھ گئے جیسے بس ہو خدا نہ خواستہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی کیفیت تھی نا، غلط تو نہیں کہہ رہا. تھوڑے سے تنہا کسی مسلمان ملک نے مدد کی ان کی؟ کوئی نہیں، کھلم کھلا کوئی نہیں کہہ سکتا مسلمان ملک نے کسی نے مدد کی. تنہا اللہ ساتھ. ان کی اپوزیشن کی کتنے لوگوں نے مدد کی؟ کثیر عوام، کثیر ممالک نے ہر طرح سے مدد کی. مقصد سے آئے تھے کہ بھائی کسی طرح ایک بیس تو بنا لیتے، تو ایک بیس بھی نہیں بنا سکے، بھاگنا پڑا آخر میں. چنانچہ ایک آپ کو اپنے ملک پاکستان کی جنگ کے بارے میں بتاتا ہوں. 1965 کی جنگ میں تو جو ایم عالم صاحب فوت ہو گئے، وہ خود بتاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر میں نے 5 جہاز گرائے انڈینز کے، 5 جہاز 1 منٹ میں. یہ بہت ہی کم وقت تھا، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں کے اوپر یہ جنگ کا رخ بدل گیا تھا. وہ ایسا ان کے اوپر حاوی ہوئے تھے کہ یہ 5 جہاز گر گئے ہمارے، تو بالکل الٹے قدم واپس بھاگے. اور وہ ایک اسپیچ میں کہتے ہیں، ریکارڈڈ اسپیچ ہے، وہ کہتے ہیں ایک اسپیچ میں کہ جب میں جہاز گرا رہا تھا تو پہلے جہاز کو گرانے کے بعد یا اس کے آس پاس مجھے ایسا احساس ہوا کہ اب میں نہیں، آسمان سے میں کسی اور کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا. یہ حال کی 1965 کی بات ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، ان کا بیان ہے.
پورا ان کا خود اپنی زبانی کہا ہوا کلام ہے. تو 5 جہازوں کو انہوں نے 1 منٹ کے اندر گرایا. اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے کاغذ کے جہاز تھے اور ان کا کوئی سپر جہاز تھا. یہ بالکل برابر کے مقابلے والے جہاز تھے. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا. وہ پھر وہ آنکھ جب دیکھ لیتا ہے نا انسان کہ وہ ایسی مدد کو اس طرح کی چیز دیکھ لیتا ہے تو وہ پھر اگلے کا حال خراب ہوتا ہے. وہ پھر وہ دل میں جو خوف آ جاتا ہے نا, وہ اس خوف کی تو ساری گیم ہوتی ہے. اور یہاں ان لوگوں میں کیا ہے کہ اللہ قدم ثابت رکھنے اپنے, اللہ آپ نے ہماری مدد فرمانی ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا, اے ہمارے رب, ہمارے دلوں میں صبر ڈال دیں, ہمیں ثابت قدم بخش دیں اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمائیں. اب یہاں سے یہ سبق ہے کہ جب بھی ایسے کفار کے سامنے آمنے سامنے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی. اور کتنی مزے کی دعا. سب سے پہلی بات کہ اللہ ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے, ہمارے قدموں کو جما دے. یا اللہ ہمیں ان کافروں کے اوپر نصرت عطا فرمائے. چنانچہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی دعا مانگ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان, بھئی یہ کتنی لمبی سجدے میں تھے اور مسلسل دعا پہ دعا مانگے چلے جا رہے تھے. کہتے ہیں انہوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو چکی تھی کہ جنگ جیت چکے. چنانچہ اس وقت یہ تو پہلے بھی بات ہوئی 313 تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, تو اس لشکر کے ساتھ ابلیس بھی تھا اور ان کے سردار کے ساتھ ساتھ آگے آگے جاتا تھا. تو جب یہ دعا ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور تیار ہو گئے, جنگ کا موقع بالکل بن گیا, تو آسمانوں سے فرشتے اترنا شروع. جب آسمانوں سے فرشتے اترنا شروع ہو گئے تو ابلیس نے ان سے اپنا ہاتھ چھٹانا شروع کر دیا اور صاف کہہ کر کے پلٹا وہاں سے کہ اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. اب اس کو پتہ چل گیا بھائی اب یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی, یہ ان کی مدد کو فرشتے اتر آئے. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ جو اصل گیم ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے سامنے آ گئی. اب وہ کھڑے ہوئے وہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھنے والا ایک سے زیادہ کئی نظر آتے ہیں ان کو, ہیں 313 نظر آتے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کتنے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بتایا کہ ایک بستی کو ختم کیا تو صرف ایک آواز کافی تھی. اللہ چاہتے تو ایک آواز ہو جاتی تو وہ سارے کے سارے کفار مر جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ جنگ ہوئی, جنگ کے نتیجے میں مارے گئے وہ سارے. اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ ایسی فرشتوں سے ایسی غائبانہ مدد کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام تو نہیں تھا کرنا. اس طرح مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کیسے پیدا ہوتا, ان کے دلوں میں خوف کیسے پیدا ہوتا کہ مسلمان کوئی چیز ہے بھائی, ان سے نہیں جھگڑنا, ان سے نہیں لڑنا. تو ایسا ڈر, ایسا خوف اللہ تعالیٰ نے موقع کے اوپر ڈالا کفاروں کے اوپر. آج بھی جو حالیہ ریسنٹ ہماری جو ان کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوئی انڈینز کے ساتھ, ریسنٹ ایکٹیویٹی جس میں وہ ان کا جو ایک کیپٹن تھا وہ آ کے پاکستان کے اندر گر گیا, پکڑا گیا, زندہ گر گیا, پکڑا گیا, چائے شائے پلائی, آپ ذرا دیکھیں. اور ان کی حرکت آپ دیکھیں, رات کو اندھیروں میں کسی وقت آئے اور آ کر کے شور و غل کر کے چلے گئے. ادھر آپ جذبہ اور ہمت دیکھیں, روشنی میں پتہ ہے کہ کچھ کریں گے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ اچانک سرپرائز ہے کوئی, نہیں, پتہ ہے کہ یہ کچھ کریں گے اور یہ جاتے ہیں, یہ کچھ کرتے بھی ہیں اور نتیجے میں ان کا بندہ بھی آ کے یہاں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب اتنی تو اب پھر بندہ تیاری کرتا ہے نا کہ بھائی میں نے اتنی ہوشیاری کی تھی رات میں, تب دن کے اندھیرے, دن کی روشنی میں میرے ساتھ ایسا نہ ہو معاملہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت مدد ہوتی, ایسے معاملات ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ جب ہم حالات کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مشکلات کی, ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے یا نہیں.
اگر اللہ کی مدد ہے تو کسی بھی امیر کو لا کے بٹھا دیں، فتح اور نصرت ہماری۔ چنانچہ اسی موقع کے اوپر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کبھی کتنا تجربہ ان کا جنگ کا، اور اتنے تجربے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نصرت، فتح اللہ تعالیٰ کی مدد میں، افواج کی قوت میں نہیں ہے، افواج کی تعداد میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد میں۔ اور ہار افواج کی کمزوری میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی کبھی بھی ہوں گے تو ہار جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہمارے ساتھ۔ ہم آج اپنے حالات کو دیکھ لیں، ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیں۔ آپ اوپر چاہے امیر اے، امیر بی، امیر سی، امیر ڈی بٹھا دیں، پرائم منسٹر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ جو بٹھانا ہے بٹھا دیں، صرف اوپر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں اللہ آپ ہم سے راضی ہیں نہیں۔ بس جو جواب مل جائے تو ادھر کچھ بھی بدلتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادھر جواب مثبت مل جائے کہ ہاں راضی ہیں، تو بس آپ دیکھیں یہی چیز کیسے بدلتی ہے۔ تو لہٰذا محنت جہاں امیر کے لیے ہو رہی ہے اتنی، یا سوچ اور فکر اتنی زیادہ، اس سے زیادہ محنت کس چیز کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں نہیں، ہماری حرکتوں سے، ہمارے معاملات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہیں نہیں۔ بس جہاں جواب ملنا شروع ہو جائے راضی ہیں راضی ہیں راضی ہیں، یہ معاملات چینج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا ان کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ اب یہ جالوت کا لشکر جس کو شکست ہوئی، جالوت جو تھا ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بے انتہا قوی اور بہت طاقتور بندہ تھا۔ تو یہ جب یہ جنگ اتنی ایک دن میں ہو کے ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ چلتی رہی، کافی دن تک چلتی رہی، اس کو ہرا نہیں پاتے تھے۔ تو یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کے 3 بھائی اس جہاد میں حصہ لیے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے 3 بھائی تھے جو جہاد میں حصہ لیے ہوئے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے والد صاحب نے، یہ چھوٹے تھے عمر میں، ان کے والد صاحب نے ان کو بھیجا کہ بھئی جاؤ جا کے خبر لے کر آؤ بھائیوں کی کیا خبر ہے۔ تو جب یہ وہاں کے اوپر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو عجیب ہی معاملہ ہے یہاں کے اوپر، اس سے جالوت کو لڑنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ آ کر چیلنج پہ چیلنج کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ہاں بھئی کوئی ہے۔ پہلے دور میں اس طرح نہیں تھا، ابھی تو یہ اب بڑا جدید ہو گئی ہے نا جنگ، اب گولی چلا رہے ہیں یہاں سے وہ وہاں۔ وہ پہلے کچھ آپس میں پہلے ٹکراتے تھے، اور پھر کبھی کبھار گتھم فل ہو جاتی تھی، اس طرح کا کوئی ماحول بنتا تھا۔ پھر تھوڑے سے تو ان میں جو سب سے قوی تھا وہ جالوت آ کے خود سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، آؤ بھئی ہے کسی میں ہمت تو مجھے گراؤ۔ تو کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بچے تھے، تو جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ حال ہے، انہوں نے کہا بھئی میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں۔ روایات میں ایسے آتا ہے، دیگر روایات ہیں، بہرحال جو روایت کی جو بات ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہا جی میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، تو طالوت نے اجازت نہیں دی کہ بھئی آپ تو بچے کہاں سے ان سے لڑیں گے، اور بھی باقی لوگوں نے روکا، لیکن اتنا زیادہ ان کے اندر جوش تھا کہ نہیں میں لڑوں گا، اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اور ایک پتھر اٹھا کر کے بسم اللہ کہہ کر کے انہوں نے پھینکا اس کی طرف۔ وہ ایک پتھر اس کے ماتھے پہ لگا، اور وہ کوئی ایسے لگا کہ وہ چاروں طرف سے لوہے کے کپڑوں میں، یا وہ جس کیا کہتے ہیں کہ زرہ، وہ اس کے اندر وہ پورا پہنا ہوا تھا اس میں، وہ اس کی وجہ سے ایسے کوئی پتھر لگا اس کو کہ وہ گر گیا۔ جب گرا وہ، تو انہوں نے فوراً جا کے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کیا، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے نصرت و فتح عطا فرمائی۔ اور پھر یہ وہ اتنا زیادہ ان کا یہ موقع اور معاملہ مشہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت بھی عطا فرمائی اور کسی کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔
تو یہ اس وقت کے نبی بھی تھے اور پھر بادشاہ بھی تھے. اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب خوب قوتیں عطا فرمائی. تو وہ انشاءاللہ ہم آگے دوبارہ دیکھیں گے کہ کیا کیسے. اب دوبارہ آپ دیکھیں ایک سمجھنے کی اتنی سی بات کیا ہوا، کیا سمجھنے کی اتنی سی بات قرآن میں آج ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہم جب اس کو ایکچوئل میں ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ سمجھنے والے لوگ نہ سمجھیں. عجیب سی بات نہیں ہے کہ ان کا پائلٹ آ کے یہاں گر گیا، عجیب سی بات نہیں ہے، پاکستان کی حدود کے اندر آ گیا، اتنا بے وقوف تھا. نہیں آتے نا، یہ ان کو علم ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح اس میں الجھا کہ وہ حدود کے اندر آ گیا اور اس طرح سے گرا اور کہ زندہ بچ گیا. عجیب سی بات. تو بالکل ویسی عجیب سی بات ہے، اتنا سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کر کے ان کا جو سب سے کبھی تھا اس کو قتل کر دیا. تو یہ انوکھی چیزیں ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے. دیکھیں یہ پہلے بتا دیا گیا ہے، تو لہٰذا اب آج کوئی ایسا معاملہ ہو جائے نا تو ایسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، پکا یقین رکھنا چاہیے او بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کا مزہ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، آ گئی یہ مدد. بس دل میں یہ خیال ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اب اس بچے کو کیا کہیں گے آپ کہ بھئی اس نے کتنی کوئی پریکٹس کی تھی پہلے سے. تو جن ایئر فورس والے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے جہاز کو ایسے گرایا تھا، ایسے موقع سے مارا تھا کہ وہ جہاز ہی پھٹا اور بندہ نیچے آ گیا، تو وہ بیچارہ کہاں سے اتنا 2+2 اس وقت 4 کرتا تھا ہوگا، سوچ نہیں لگنی تھی اس سے. اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بڑا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت ایک فخر عطا فرمایا، کتنا انجوائے نہیں کیا. آگے کا معاملہ چھوڑیں لیکن اس کو کتنا انجوائے نہیں کیا کیا. وہ کہیں سے کہیں لے گئے کہ جی انہوں نے F-16 اڑایا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، جو بھی کیا تھا بھائی میں تو کہتا ہوں چلو وہی اڑایا تھا، اپنے بندے کو تو سمجھو. تو یہ معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی پوری پوری امید لگانی چاہیے. مومنین کو اللہ کے اوپر بھروسہ توکل کرنا چاہیے. ایسا معاملہ ہونا چاہیے صبح دوپہر شام رات، یا اللہ آپ کی مدد آپ کی مدد آپ کی مدد. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. چنانچہ یہ پورا قصہ تھا جو اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود و نصرانی تھے ان کو سنایا. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا، قرآن میں اور بھی دیگر انشاءاللہ آگے چلیں گے تو ہمیں ایسے قصے اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ٹھیک ٹھیک قرآن میں جو بات بتائی گئی وہ ٹھیک ٹھیک ہے، کوئی ہیر پھیر کم زیادہ نہیں ہوا ہوا. جبکہ جو دیگر اور یہود و نصرانیوں کی کتابیں اس میں بہت زیادہ مبالغہ ملے گا، کوئی بات کوئی ہوگی کہیں سے کہیں پہنچا دی جائے گی. یہ بالکل ایکوریٹ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا. اور یہی معجزہ تھا، وہ حیران تھے کہ یہ اتنا علم ان کے پاس کس طرح سے موجود ہے، کیسے یہ پورا ذکر کیسے ان کے پاس ہے، کہاں سے ان کو ملا. تو لہٰذا جو اس موقع کے لوگ تھے وہ اس کے اوپر حیران ہوتے تھے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. وہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کے بعد والے لوگ
اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر کو اپنایا، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ دوبارہ ایک بڑی آیت، اور یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک دوسرے پر کسی نہ کسی چیز میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، کسی کی روح القدس سے مدد فرمائی ہے، کسی کو واضح روشن نشانیاں دے کے بھیجی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل جب دے کے بھیج دیے گئے، اس کے بعد بھی وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا، سارے ایک گروہ ہو جاتے، تو امتحان بنتا کوئی نہیں بنتا، تو پھر فرشتوں میں انسانوں میں فرق کیا رہ جاتا؟ کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہی امتحان ہے، تو یہ ایسے ہی چلنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ چنانچہ جو فضیلت کی بات ہے، اس فضیلت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ تھوڑا سا ہم حاصل کریں گے۔ چنانچہ ایک حدیث عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، دشمنوں پر روب و دبدبہ کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں، زمین میرے لیے پاک کرنے اور مسجد قرار دے دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء کی آخری انبیاء بنایا ہے، یعنی ختم یہاں پہ آخری نبوت۔ تو یہ 6 چیزوں پہ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلت کی احادیث ہیں، لیکن جو میجر ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ایک پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ بھئی یہ آخری نبی ہے، ہمارے لیے بہت اہمیت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبہ بھی بہت تھا، تو یہ ایسے ہی نہیں تھا کم والی جماعتیں جو ہیں وہ بار بار، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ڈالا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، آپ ذرا سا غور و فکر کریں، طالبان بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ پھر بھی ان کا ایک عجیب ہی خوف، میں تو حیران ہوں کس بات کا ان کو اتنا خوف کھاتا۔ پتہ نہیں واقعی میں انہوں نے وہ سارا کچھ کیا بھی تھا کہ نہیں، یہ ایک الگ ہے اسٹوری۔ اس کے باوجود ایک عام انسان تو کیسا ڈرتا ہے؟ تو بتا دیں بھئی ادھر 3-4 طالبان آئے ہوئے، پتہ چل گیا وہی ادھر آئے ہوئے، صرف یہ اتنا کہنا کافی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے روب و دبدبہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا یہ قدرتی طور کے اوپر وہ آگے تک چلا آتا ہے۔ محبت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ محبت بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور اس محبت کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے بہت ساری مخلوقات ان سے محبت کرتی ہیں۔ مخلوقات، میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، چلتے پھرتے چرند پرند بھی ان سے محبت کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ کو حتیم میں دیکھا، یعنی حتیم، قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ معراج کے سفر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا پورا سفر کیا، آ کر کے بتایا کہ بھئی میں پورا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے اوپر ایمان لے آئے، آپ نے کیا ہے۔ اب باقی لوگوں نے کہا بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اتنا لمبا سفر، وہاں سے وہاں اس آسمان پہ چلے گئے، یہاں سے پہلے وہاں چلے گا، ایک رات میں سب کر کے آ گئے۔ ان کا اچھا اگر یہ کیا تو پھر یہ بتائیں، ہوتا ہے نا کہ بھئی واقعی وہاں سے ہو کر آئے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، دیکھا یہ یا نہیں۔ اب وہ کیفیت، انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے غور سے نہ دیکھی تھی، میں اس قدر پریشانی میں مبتلا ہوا کہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر یہ بات کی جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ آج تو ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتے ہیں وہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، بیٹھے بیٹھے وہ ہمارا ایک رشتہ دار وہاں بیٹھا ہم سے فون کے اوپر بات کر رہا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے کوئی بات کرے اگر، تو دوبارہ لوگ وہی کہیں گے نا، یا تو یہ ساحر ہے، یا تو مجنون ہے، یا تو کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سوچیں آپ اس وقت، بھائی میں ابھی 1400 سال کے، ابھی سے کچھ 20 سال پہلے چلے جائیں یہ بات کریں تو نہیں سمجھ آتی تھی، خط چلتے تھے، 25 سال پہلے چلے جائیں خط چلتے تھے، وہ جی خط آ رہا ہے،
میرے اپنے کوئی جاننے والے باہر رہتے تھے، ان کا خط آتا تھا 1 مہینے بعد آتا تھا، 1 مہینہ لگتا تھا یہاں سے دوبارہ جانے میں. اور اب سچویشن چینج ہو گئی. 1400 سال پہلے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. اب وہ کیا کرتے تھے، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا. وہ پوچھتے تھے ہاں بھائی کتنے ستون، وہ کہتے تھے یوں دیکھا کہ جی اتنے ستون. ہاں بھائی یہ دروازہ کیسا ہو، بتا دیں یہ دروازہ ایسا. سبحان اللہ، یہ کس وقت کی بات ہوگی بھائی؟ یہ کتاب بھی ہے نا جس کتاب سے، یہ میں آپ سے صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ کوئی 1200-1300 سال سے پہلے کی کتاب نہیں ہے، یہ اتنی پرانی کتاب ہے یہ جو میں آپ سے پیش کر رہا ہوں. چلو آپ کہتے خدا نہ خواستہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا بھائی کتاب ہی کوئی 50 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے. اتنی پہلی کتاب ہے، کاپی ہوتے چلی آئی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اور میں نے خود، اب یہاں والی بات ہے جو میں آپ کو زیادہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں نے خود کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اور وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. لوگوں میں سے سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سب کی امامت کرائی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کا شرف بھی حاصل ہے. یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی. ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، پھر اس کو مکمل کریں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے منہ پر کسی نے تماچا مارا تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انصاری صحابی میں سے ایک شخص نے مجھے تماچا مارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ. لوگوں نے انہیں بلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اسے تماچا کیوں مارا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی. میں نے کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ اس نے جواب میں ہاں. مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تماچا مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو. قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جہاں بتا دیا خود سے بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بیان کر دیا، تو اس سے آگے تجاوز نہ کریں. ہمارے لیے تو ساری قابل احترام ہے نا، سارے انبیاء کو ہم ماننے والے نا. ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر اور خصوصی طور کے اوپر اس طرح سے تعظیم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی اور نبی کی برائی یا کوئی ان کا درجہ کم ہو جائے. بہترین بات یہ ہے کہ جو بتا دیا گیا اسی کے دائرے میں رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں. بہترین بات یہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں فضیلت کے بارے میں ذکر ہو گیا. آج الحمدللہ ہم نے 2 پارے بھی مکمل کر لیے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آگے بھی شروع کریں گے، اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی پھر قصے اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. آج ایک خصوصی عزم جو میں چاہوں گا کہ تمام مسلمان حضرات، مومنین حضرات جو ہیں وہ کریں، وہ یہ کہ ہم نظر اپنی اللہ کی طرف رکھیں. ہمارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں. تو انشاءاللہ اس پہ عزم کرتے ہیں نا کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کی رضامندی میں، انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ اس کے اوپر. بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. یا اللہ رب العالمین یا رحم الراحمین ملک کے حالات پر خصوصی رحم فرمائے. یا اللہ رحمتوں والی بارشیں بھی بھیجیں. یا اللہ اس گرمی کا زور بھی توڑیں. اللہ جو ہمارے اوپر مہنگائی کا زور ہے اس کو بھی توڑیں. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس ملک کا تمام قرضہ اتروا دیجیے. یا اللہ زندگی بھر کے لیے ہمیں اس قرض سے خصوصی طور پہ محفوظ فرمائیے. سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.